ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا رب العالمين. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو مالک قبول فرمائے اور میرے سمیت ہر کلمہ گو کے والدین کی اللہ تعالیٰ کامل بخشش اور مغفرت فرمائے. جتنا کرم پروردگار نے کیا ہے پورا مہینہ، آج اگر سارا دن اس کا شکر ادا کیا جائے تو کم ہے. یہ علاقہ لے راتی لوگوں نے کوشش کی تھی کہ چند چڑھ جائے، نہیں چڑھے. مالک نے مہربانی فرمائی کہ اس پورے مہینے کے اندر 5 جمعے نصیب فرمائے. پچھلا جمعہ بھی اسی الوداع کر لیا سی. ساری نیت پچھلے جمعہ کئی سی کہ انشاءاللہ عید ہفتے والے دن پڑھنا یہ گل ہوئی سی. اللہ اکبر. راتی کوشش بندے کے کرن نال تے نہیں نہ ہوندی جب مالک کی مرضی نہ ہوئے. انہیں کرم کیتا ہے کہ چلو چند گھڑیاں برکتاں تے رحمتاں لیاں تم ہور عطا کر دے. تے جے بندہ پھر بھی بدبختی تے بے سکونی تے رہے تے پھر اللہ ہی آفر ہے. چند گھڑیاں جڑیاں باقی رہ گئی نے ڈٹ کے وہ ذکر کرنا تے او دا فکر کرنا. میں آج صرف تواڈے کے فکر آخرت چند گلاں ذکر دیاں ہونگیاں تے پھر باقی صرف فکر دیاں ہونگیاں. چند گلاں ذکر دیاں تے باقی صرف فکر دیاں. تو ہمیں تے فکر کوئی نہیں نا. جی ہے تے پھر دنیا دا ہی ہے. انہوں کی لاب گیا، انہوں کی لاب گیا. میرے بچے کا کی بنے گا، وہ بچے کا کی بنے گا، میرا کی بنے گا. فکر ساری دنیا تے، آخرت کی کوئی فکر نہیں. محمد امام نے پوچھا نہ سونے اگر کوئی چاہے کہ میں کل قیامت دے دن شہیداں میں چواں تے ظالم کے خلاف تلوار بھی نہ چکے، جہاد میں بھی نہ جائے، لیکن وہ چند ہے کہ میں شہیدہ میں اٹھایا جاؤں کہ وہ کی کرے. میرے پاک نبی نے فرمایا بڑا سوکھا یاد ہے، صرف موت نو یاد رکھی رکھے، صرف موت نو یاد رکھی رکھے. میں جب نماز کی گل تے موت کی گل کرنا تو لوگ آتے ہیں مولوی نال ہور گل ہی کوئی نہیں ہوتی. ہوں میں نمائندہ نہ ہوتا تو میں گل پھر وہ کی کرنی ہے نا. کی خیال ہے؟ میں انہیں سینما کی ٹکٹ تے کوئی نہیں لانے آ کے بھائی آ جاؤ لے جاؤ فلمیں دیکھ جاؤ. وہ نمائندہ تو وہی گل کرنی ہے نا. نماز مولویوں کی ڈیمانڈ سے تو فرض نہیں ہوئی. بول رہے سر تھوڑے بولے. نماز میری مرضی سے یا میری ڈیمانڈ سے تو نہیں فرض ہوئی. 5 میری مسیحی اعلان جڑا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ میری ڈیمانڈ سے ہوتا ہے. بولو نہیں یار. آج آخری روزہ رک گئی کہانی، تو کل کھانا بھی نہیں ہے.
وہ ڈیمانڈ ہے، وہ بلانا ہے۔ میں نے کبھی نہیں آخیا قاری صاحب بولنا پیا مسجد تے آ جاؤ نماز کا ٹائم ہو گیا، کی خیال ہے؟ تے سونے رسول نے فرمایا کہ جیڑا بندہ موت کا ذکر کرنے مر جائے، یاد رکھتے ہیں وہ کل جب قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو اس شہید کا حصہ پہ اٹھایا جائے گا۔ موت کا مطلب ہے کہ موت کا ذکر کرنا یہ چنگا ہوتا ہے، اور کچھ نہ ملیا تو کم از کم شہیدوں کی صاحب پہ کھلو جان گیا۔ اللہ اکبر۔ مالک نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا میری مخلوق وچ کچھ یہ وجہ بھی لوگ نے جڑے میرا ذکر اس حال میں کرتے ہیں کھڑے ہون تک بھی میری یاد میں نے۔ جی اے سبحان اللہ رہی ہے تو پھر سنتا پڑھو جی تسی ٹیلر نہیں لانا چاہتے تو میں بھی روزہ رکھیا پر میں بھی نہیں لانا چاہتا، نماز اذان دیتے ہیں تو پڑھنے ہیں چلنے ہیں گھر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ تو ہم پتہ بھی ہے کہ میں کام پہ ہاتھ رکھ کر شروع کر نہیں ہوا کام بند کر کے گل ہوتی ہے جی اکھاں میں اکھاں پا کے بندہ کرے پچھو کٹی تو سارے بندے کرتے رہتے ہیں، کی خیال ہے؟ اللہ مخلوق وچ کچھ یہ وجہ بھی لوگ نے وہ انج ذکر کرتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ کھڑے ہون تک بھی وہ یاد وچ، سبحان اللہ، جدو کھڑے ہون تے وہ یاد وچ، وقعودا وہ بیٹھے ہون تے تد بھی وہ یاد وچ، سبحان اللہ، وعلی جنوبہم وہ اپنی چارپائیاں تے جا کے جدو لیٹتے نے لیٹے ہون تے تد بھی وہ یاد وچ۔ سبحان اللہ، کیسی مخلوق ہے یار، کھلوتی ہوئے تے او دے فکر تے ذکر وچ، بیٹھی ہوئے تے او دے ذکر تے فکر وچ، جے لیٹی ہوئے تے او دے ذکر تے فکر وچ۔ اوے اسی غافل ہیں کھلوتے ہوئے تد بھی کوئی منہ چ ہور نکل رہا یا اکھاں کو ہور پہ کریندے نے کی ہو رہا ہے، جے بیٹھے ہوئے تے ہور دماغ تے سوچاں چلدی رہندیاں نے تے جے لیٹے ہوئے تے اللہ ماشاءاللہ انہی غافل ہوندے ہیں۔ یہ جڑے لوگ موجود ہیں نا کھلوتے ہیں وہ دی یاد، بیٹھے ہیں وہ دی یاد، لیٹے ہیں وہ دی یاد، یہ انہاں لوکاں دے صدقے تہاڈا میرا کام چل رہا ہے، ورنہ ساڈے کرتوت اس قابل کوئی نہیں کہ ماہ رمضان کا مہینہ ایڈا سونا ٹھنڈا لنگ گیا ہے، کی خیال ہے؟ یہ ساڈی تے کوئی نہیں نا بہادری۔ اللہ اکبر۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، انا تے اکھاں دا دوویں برابر ہے، یہ برابر ہوندے نے، اکھاں لا تے انا دوویں برابر، ولا ظلمات ولا نور، اندھیرا تے روشنی، تاریکی تے چانن دوویں برابر ہے، اے قرآن ہے۔ ولا ظل ولا غرور، سایہ تے دھوپ، یار میں پنجابی گل کس تو کیتی میں سمجھ آ جائے، دھوپ تے سایہ، مردہ تے زندہ، تے جدو یہ ساری شیواں برابر نہیں تے پھر امتی تے نبی بھی برابر ہے، امتی تے نبی بھی برابر ہے نہیں۔ یہ لوگوں نے ایویں باندراں کر کے منہ کٹ کے دیکھتے ہیں، نبی میں زیادہ کوئی فرق نہیں، مطلب ظالمہ حیا کر۔ پھر یہ تواڈے لوگوں کی وجہ تو انہاں لوگوں نے تقریراں سنو تے اڑی اڑی گز گز لمبی زبانیں انہاں دی جڑے بکواس پہ کرتے ہیں تے تسی نہیں تسی ہاتھ ہولے رکھے کرو، یہ ساڈا ہاتھ ہولا رکھن دی وجہ تو اج لوگ بکواس کرتے ہیں۔ تسی اپنے علماء کو سپورٹ نہیں کرتے، یہ سیاسی ہو گیا یہ ہو گیا نہیں۔ فیصلہ باد کے اندر جس اس کمینی عورت نے دعویٰ کیا نبوت کا جھوٹا، سنیا جی نا، سنیا جی
کسے پورے سیاسی میدان دے اندر کسے ایک بندے نے بھی آخیا ہوا کہ میں کی مذمت کرنا، کسی نے سنیا ہوئے، پڑھیا ہوئے، اخبار تے آئے ہوئے، ٹی وی تے آئے ہوئے، دس دے کسے مشیر وزیر، کسے سفیر، کسے ٹی وی تے کسے پاسے بھی کسے بندے آخیا ہوا کہ اس ظالم نے بدبختی کی تھی، کدھر سنے؟ جڑے ہم تحفظ ناموس رسالت پہ کٹ مار جائیں گے، ایڈیاں لمبیاں داڑھیاں تے ایڈے چوڑے بکرے کھا کے، کسی مولوی بھی بیٹھے نے کسی چلو پھیریا ہوا یہ احتجاج کیتا ہو، تسی کیوں نہیں سمجھ سکے کہ ان اللہ دین دے نال اسلام دے نال یار یہ تے اوتھے فیصلہ بات ہویا نا، وہ جڑا پارلیمنٹ دے اندر قانون ڈکلیئر ہویا کہ ایک قادیانی مرزئی کافر نے مرتد نے، یہ سیاست دے پیٹ وچ تے وہ بھی مروڑ موجود ہے۔ اس واسطے ایمان احتیاط نال، کیوں فتنے شروع ہو گئے، ایک بندہ کافر ہے مرتد ہے، انہوں اگر بندہ کافر یا مرتد نہیں چون گئے ہے تو وہ بھی گیا جائے، وہ بھی گیا جائے۔ اس واسطے زمانہ بڑا ڈاٹا ہو شروع ہو گیا، اپنے ایمان کو سلامت رکھن واسطے بڑیاں چیزاں دا غور تے فکر کرنا پڑے گا، بڑیاں چیزاں دا فکر کرنا پڑے گا، نہیں تو حالات بڑے کشیدہ جا رہے ہیں، بڑے معاملات بگڑتے جا رہے ہیں۔ ایسے گجرات سرائے رنگیر کے اندر انہوں نے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیتا اور گجرات جو کسی نے آکھیا ہوئے کہ انہیں ظالم نے کیتا ہے، اور سرائے رنگیر لالے اسے نے کسی سیاسی نے آکھیا ہوئے کیا حق نہیں سی بنتا؟ فیصلہ آباد ہے تو فیصلہ آباد کا وزیر داخلہ آرڈر جاری کرتا ہے ٹی وی پہ کہ اسے پھر فار گرفتار کر کے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے۔ تو تسی کہتے ہو میری پارٹی، میں کیا پارٹی رکھ، لیکن اس پارٹی دے جھنڈے نے یا اس پارٹی نے یا اس پارٹی دے لیڈر نے تیری قبر وچ نہیں ہونا، اگر قبر وچ ہونا تے آنا تے لال نے تاجدار ختم نبوت، پارٹی کوئی نہیں بولی، رج بیٹھے ہو کسی اور پارٹی کا نعرہ مرا دیا، تاجدار ختم نبوت نبی کا نعرہ مارے گا، رب کا نام ایسے لے کر دیوانہ ہوا، باقی آپ نے جو جو رکھنا رکھو، وہ جناب سال غرض ہی کوئی نہیں، کیونکہ آپ ان کو پارٹی رکھی ہی نہیں کہ دل میں کو فکر ہوئے بیٹھے مولانا نا اتنے تک ذکر ہو گیا، ہوں چلیے فکر والے پاسے، کدے پاسے تو ہے فکر آخرت کا کہ یار اسی مرنا قبر سے جانا اور کچھ ہوئے گی، یہ بارے کو کبھی سوچے نہیں، دل ہی نہیں منتا، جب کوئی مر جائے نا خدا کی قسم دل دماغ چاہتا یہ نہیں مرنا سی، سارے گھر تو گل ہی کوئی نہیں نا، سارے کو جب آنا انہیں پوچھ کے آنا، جب اسی دسنا ادو مرنا، نہیں تو اسی مرنا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے مخلوق کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود نے جڑے کھڑے ہون تے میری یاد دے اندر رہندے نے، اگر بیٹھے ہون تے میری یاد دے اندر رہندے نے، اگر لیٹے ہون تے میری یاد دے اندر رہندے نے۔ میرے پاک نبی مسجد نبی دے اندر بیٹھے نے، جبرائیل امین آیت لے کے آئے نے، آیت نازل ہوئی ہے، حضور رو رہے نے، حضرت ابو بکر صدیق آئے نے، آپ کے جدو یار نو رونیاں دیکھیا ہے، آپ بھی بہ کے رون لگ پئے نے، اے نہیں پوچھیا سونیا ہے اس وقت رونا عبادت ہے یا کیوں رو رہے ہو؟ نہیں، جس حال وچ یار نو دیکھیا ہے اسے یار وچ آ کے بہ گئے۔ حضرت عمر پاک آئے نے،
جدو ویکھیا حضور رو رہے نے حضرت ابو بکر رو رہے نے وہ بھی آ کے بہ کے رون لگ پے نے حضرت بلال آئے نے ویکھیا روندے پے نے بہ کے رون لگ پے نے آئے تے لوگ سوال کرتے نے بخاری جو ویکھا مسلم جو ویکھا میں کہے تے کم صحابہ کرام دا بھی زندگی دا ویکھنا انہاں اے ویکھیا یار رو رہا ہے اے نہیں پوچھیا رونا عبادت ہے کہ نہیں جس حال وچ یار راضی سی اس وچ صحابہ دے راضی صحابہ اکرام رو رہے نے حضرت سلمان فارسی ہوندے نے آگے جدو ویکھیا حضور بھی رو رہے نے صحابہ بھی رو رہے نے آپ فرماندے نے یارو محبوب بھی رو رہا تسی بھی رو رہے ہو پوچھو دے صحیح نا ذرا ویکھو دے صحیح نا محبوب نو کہ پوچھو کیوں رو رہے ہو حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے کہ اے سلمان فارسی کدے وچ جرت جڑا سونے دے نال گل کرے کون پوچھے کہن لگے حضرت سلمان فارسی میں تو ایک جانچ نہ دساں ایک طریقہ ایک حل نہ دساں حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے بولو کہن لگے جاؤ فاطمہ الزہرا دے دروازے تے چلے جاؤ حضرت فاطمہ نو بلا کے لاؤ جدو حضرت فاطمہ آ جان گئیاں سرکار اپنی بیٹی دا چہرہ دیکھن گے چپ کر جان کون سلمان فارسی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی نے تو ہی جائے تیری مقام حاصل ہے کون سلمان فارسی اے وہی سلمان فارسی نے خندق کھودی جا رہی ہے مہاجر کہندے نے اے سلمان فارسی ساڈا رشتہ دار ہے اور انصار کہندے نے سلمان ساڈا رشتہ دار ہے سرکار نے فرمایا چپ کر جاؤ نہ تہاڈا رشتہ دار ہے نہ تہاڈا رشتہ دار ہے سلمان صرف محمد کا رشتہ دار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا سلمان و اہل بیت سلمان میری آل بیت کے اندر ہے حضرت سلمان فارسی گئے نے دروازے تے جا کے دستک دیتی ہے اندروں کی پیشہ کا کچھ دی نے کون دروازے تے آئے تا کوئی ناڑی ہوندا تے کہندا میں آیا پھر قرآن نے منع کیتا اپنے گھر بھی جاؤ تے دروازے تے دستک دے کے جاؤ کی کرو کوئی گھر کے اندر خواتین ہوتی ہیں کوئی کے سال کے اندر بیٹھی ہوتی ان سے بھی کنڈے پہ وہ پھر نہیں ہوتا تو فرمایا جب گھر واپس لوٹ کے جب دروازے پہ دستک دے کے جایا کر تاکہ اگر کوئی بیوی کسی حال سے رنگ سے بیٹھی ہے تو وہ اپنا اہتمام کر دروازے پہ جانا دستک دینی ہے تو پوچھنا کون دینی ہونا میں آیا تیرا کیڑی بلا دا نام ہے حکم ہے کہ اپنا نام دسو کی کرو نام دسو کہ میں کون ہوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ گئے نے دروازے تے دستک دیتی بی بی صاحبہ پوچھتی نے کون آیا دروازے تے کہنے لگے بی بی صاحبہ میں سلمان فارسی آیا بی بی صاحبہ پوچھتی نے بابا سلمان کیوں آیا کہنے نے بی بی پاک آپ دے بابا مسجد نبی دے اندر رو رہے نے کافی دیر ہو گئی ہے اور رو رہے نے تسی ساڈے نال چلو نا اپنے بابا نو تے پوچھو نا او دے میرے نبی مسجد نبی دے اندر فکر لگی ہے فکر کا دی ہے تیری میری فکر لگی ہوئی ہے آیت نازل ہوئی ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا کہ ہر امتی کل صراط تو گزر کے جنت دے اندر جائے گا جس نبی دے بارے آج تو چند گلاں سننا گوارا نہیں کرتا جن محبت دا دعویٰ کریے تے تو نہ مولوی ہے اللہ دی محبت دا نام نہیں لیندے یہ ہر وقت محبت رسول دا نام لیندے رہندے نے نہ جانے نہ کول توحید مکئیے یہ صرف رسالت بیان کرتے رہتے ہیں نا کائنات جو تے ساریا چیزاں ایک پاسے نے میرے پاک نبی دی محبت ایک پاسے حضرت سلمان فارسی بی بی صاحبہ فرمانیاں نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرمانیاں نے بابا سلمان رک میں پردے دا انتظام کر لوا جدو پردے دا انتظام کیتا ہے آپ تشریف لائیں نے جدو مسجد نبی دے اندر قدم رکھیا ہے صحابہ الگ ہو گئے نے پردے دا خیال رکھیا ہے یار تے او دروازہ ہے جتھے جبریل بھی ڈردے ہیں جھاتی نہیں مارتا اسرائیل بھی آ کے دروازے پہ آ کے پوچھ کے چلا جانا اندر نہیں آندا اے او در جتے فرشتے بھی آندے اندر دے نے لیکن آپ تشریف لائیں نے جدو مسجد نبی دے اندر آئیں نے بابا نو پوچھیا وے کیا بابا جی کیوں رو رہے ہو فرمایا بیٹی قرآن دی آیت نازل ہوئی ہے سورہ مریم 16 پارہ آیت نمبر
برہکت کر وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا قَالَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ہر بندہ پل صراط تو گزرے گا پل صراط تو گزر کے جنت کے اندر جائے گا یہ وہی پل صراط ہے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی پوچھتے ہیں سونیا اتھے تے مسجد نبی کے اندر تو ویکھ لیندے ہاں اگر کل میدان حشر کے اندر ویکھنا ہے دل کر پوے تے میں کتھے کتھے تلاش کراں میرے پاک نبی نے فرمایا جن شاہ محمد عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا اگر میدان حشر کے اندر دل کرے میرے ملن دے تے پھر آ جاویں حوض کوثر تے محمد کریم حوض کوثر تے اپنی پیاسی امت نو جام دے پیالے بھر بھر کے پلا دے یار جس نبی نال تو پیار کرن واسطے دلیل مننا ہے اس نبی نے تیرے واسطے پیاسی امت واسطے حوض کوثر دا انتظام کیتا ہے ذرا سوچیا تے کر کلیاں کا کے سوچیا کر یہ باندر تے لومڑی پر کے میں آ کے فیس بک تے یوٹیوب تے آ کے تن گمراہ کر دے کہ نہیں نبی نے ساڈے ورگا ہو گیا ہے ایک ظالم تے کمینہ لعنتی کندا ہے نبی تے کل چھوکریاں ورگا ہے اور جڑا تیرے نبی نو چھوکریاں ورگا کہے تیرے نبی دی ازواج مطہرات نو گالیاں کڈے اونوں تو نہ اے ظالم ٹھیک ہے اے لعنتی ٹھیک ہے تے میرا پیر کل قیامت دن عدالت لگن والی ہے اس عدالت کے اندر تیرے کو حساب پوچھا جائے گا کہ آ دس تے صحیح نہ کہ تم میرے نبی دے مخالف کنوں سپورٹ کیتا ہے اے ہر کل دا حساب پوچھا جائے گا ایک ایک ساتھ بارے پوچھا جائے گا ایک وہی نبی ہے جن نے پوچھا سونے اگر حوض کوثر تے ملاقات نہ ہو سکے فرمایا پھر آ جائیں جتنے نیکیاں تلدیاں پئیاں نے میزان دے کول آ جاویں میں میزان دے کول کھڑا ہو کے اپنی امت دے نام اعمال ویکھ رہا ہوں گا اس واسطے اعمال کرن لگے بھی سوچیا کل قیامت دے دن نبی نے اعمال بھی ویکھنے نے یار جڑا تو درود پڑھیا ہے او تے فرشتے تیرے نام اعمال دے اندر لکھ لیا ہے او درود جڑا زبان بندے دل دے اندر پڑھی امن دے لال جیب پا کے تیرے کول نہ آوے سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ حاجی یا مصطفی زندہ باد تاجدار ختم نبوت یہ نعرہ مارے کرو ضرورت آ گئی ہے پھر اٹھ پیجے 1,24,000 نبی آئے ہیں کوئی ایک بھی نہیں آئی او ظالم کرنی ہے ان ٹائم نہیں کیونکہ میرا موضوع ہو رہے نہیں تو نالے چھوٹے لائی آج نہ کتاباں لکھی نا جن تسی اندر یہ ٹھیک ہے انہاں وہ خباثت کی بھی ہے سب تو پہلے انہاں دروازے کھولے نے پاکستان کے اندر کتابوں میں نے پھر بھی بکتی کرے تسی اندر پھر بھی ہاتھ ہلا رکھیا کر اسلام آباد کی مسجد ہوئے مولوی اسلام آباد کا لال مسجد کا ممبر رسول پہ کہا کیا کہ حسین بازی ہے یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے ان تے گلاں چھپیاں ہی نہیں عام دی ریکارڈ ہر چیز ملتی ہے وہ زمانے گئے کہ گلاں ہو گئیاں چپ ہو گئی محفل جو ہو گئی کسی نے پتہ ہی نہیں کیا مولوی اتنے تے حیا کر لیا کہ جس ممبر تے تو بیٹھا جنوں تم گمراہ پہ آنا یہ اس حسین دے نانے دا بندہ عام دی ریکارڈ چیزیں کی ہوئے تسی اندر ہاتھ والا رکھو جدو اسی یہ اپنا عقیدہ بھی بیان نہیں کریں گے تو تمہیں پتہ کہیں لگے گا سامنے کسی نے تنقید کی لوڑ ہی نہیں پڑتی کیونکہ جدو بندہ اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے دوسرے دام پہ رات ہو جاتا ہے ناراض ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ
آندے نے کہ میں بندگی کرنی ہے اللہ دی میں کیا ادا کرنا ہے نماز میں کیا شروع کی دیئے اندہ اللہ اکبر میں کیا کلمہ لئیے تیری اگے چل اندہ الحمدللہ میں کیا من لے آگے چل اندہ قل هو اللہ احد میں کیا من لے آگے چل اندہ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم میں کیا من لیا اندہ سمع اللہ لمن حمدہ میں کیا من لے آگے چل اندہ اللہ اکبر سبحان ربی العلا میں کیا من لے آگے چل تو سامنے بیٹھ گیا اندہ میں تو سامنے بیٹھ گیا میں کیا یہی دیال سنت آدھنے جدو بھی عبادت ہوئے یا ذکر ہوئے پاکندہ تے بادب ہو کے گیتا کرو یہ گیتا کرو بادب ہو کے میں کیا مولانا صاحب چلو نہ کے پڑھنا اندھنا تقیات للہ بس صلوات میں قولی تے پھرلی عبادت کا اقرار بھی کر لیا ہے میں کیا ذرا آگے بھی چلو نا تو سیدھے لوگوں نے آگے رہن دیو جڑا یا رسول اللہ کے شرک ہو جاندہ ہے گمراہ ہو جاندہ ہے جڑا یا نبی کے گمراہ ہو جاندہ ہے ہاں میں کیا میرا کہ چلو نا جس بندگی دا تسی پیام دے ہو ذرا پڑھو دے صحیح نا آگے بھی چلو آگے مولانا صاحب آندے نے السلام علیکہ یا ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کیا مولوی صاحب سمجھے تسی شرک دے فتوے لا دیتے ایک بندگی دے رب دیئے اے سلام نبی تے پڑھے جا رہے ہو نہ کی کریے نہ پڑھیے تو نماز نہیں ہوندی میں کیا پھر ویکھ لا اس رب دی رضا وی تو باہر کھلو گیا کیا سلام نہیں ہوندا رب نے مسجد تے 5 ویلے تک وضو کروا کے تو سانوں بٹھا کے میرے نبی دا تیری زمانی میلاد کروا کے ثابت کروا چھڈیا میں محبوب دا رب میں کیا مولانا صاحب ارتقال مکی آگے چلانا آگے چلتا ہے اندہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد میں کیا مولانا صاحب تو سیدھے ممبر دے باقی اندے حسین باغی ہے جب نماز دے اندر آئے ہو تو سامنے بیٹھ کے اندے ہو محمد تیری درود ہوئے وہ دیار تیری درود ہوئے حسین باغی ہے نماز لے چاہتے حسین تے درود ہوئے میں کیوں تیری اس گل تے یقین کریے یا اس گل تے یقین کریے جے تیری وہ گل مان کے تیری نماز دیکھیے تو تیری نماز تیری قبول نہیں تیری نماز قبول نہیں اس واسطے ہوش نہ رہیا کرو جدو بھی بولنا نبی دے پہلے بولے ہو جدو بھی بولنا نبی دے حق وچ بولنا تے جڑا نبی دے حق وچ بولے وہ ساڈے سراں دا تاج ہے وہ کوئی نہیں ہوئے اسی جناب نو مننا گے اللہ نے نام مننا جڑا ڈنڈی مارے گنجائش کرے کیونکہ پتہ نہیں موت کل آوے ہون آوے چند گھڑیاں بعد آوے تے پھر قبر دے وچ تے یہ سوال ہونا نا اس ہستی دے بارے دنیا تے کی عقید ہوندی ہے حضرت سلمان فارسی گئے میں کون فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت فاطمہ الزہرا او بیٹی نے جدو حضور جاندے نے بیٹی دے گھر بیٹی کھڑیاں ہو جاندیاں نے کدی حضور دا بایاں ہاتھ چومدیاں نے کدی بایاں چومدیاں نے اج لوگوں نے ایک ہی پوچھیا کہ ہاتھ چومے جاندے نے ایک کیڑا طریقہ دے سنن دے آ نہ میں تن دساں ہن حضرت فاطمہ الزہرا جدو اپنے بابے دے گھر آوندیاں نے اج دینا دے تواڈے گھر بھی آوندیاں نے لیکن اتنی عزت و تکریم تسی تے میں نہیں کردے کرنی چاہیے بچیاں نال پیار کردے ہو بچیاں نال بھی پیار کیتا کرو اس نیت دے نال کیتا کرو کہ میرے پاک نبی دی سنت ہے اور جب حضرت فاطمہ الزہرا اپنے بابے دے گھر ہوندے نے یار جس بابے واسطے کائنات کھڑی ہوندی ہے وہ بابا اپنی دھی واسطے کھڑا ہو جاندا ہے دیکھتے سیدنا مقام و مرتبہ ویکھنا وہ میرے پاک نبی کھڑے ہو جاندے نے جدو کھڑے ہو جاندے نے تے اگے جاندے نے اگے جا کے اپنی بیٹی دا ہاتھ کدی دایاں چومدے نے کدی بایاں چومدے نبی اپنے دھی دا ہاتھ میں چومدے نے کدی بایاں چومدے نے کدی دایاں چومدے نے چوم کے جدو آپ کدی پیشانی تے بوسا دیندے نے اے مقام و مرتبہ دیندے پے نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئے نے حضور کو پوچھیا بابا جی کیوں رو رہے ہو آ کے آج آیت نازل ہوئی ہے میں اپنی امت دے
غم اور فکر کے اندر رہ رہا پل صراط تو کیویں گزرے گی اور صحابی نے پوچھا سنیا حوض کوثر تے ملاقات بھی نہ ہوئے ہن تواڈے کول میزان تے ملاقات بھی نہ ہوئے تے پھر کتے ملاقات ہوے گی میرے لجپال نبی نے فرمایا جدو حوض کوثر تے نہ ملے میزان تے نہ ملے جتھے نیکیاں تلیاں جا رہی نے تو پھر آ جائی پل صراط تے میں اوتے کھڑا ہو کے اپنی امت واسطے دعا پہ منگنا ہواں گا رب سلم امتی یا اللہ میری امت نو سلامتی دے نال پل صراط تو گزار دے جس نبی دے نال اج تو بے وفائیاں پیا کرنا ہے دنیا داری نال تے رشتہ داری تے تعلق داری دے نال او کوئی کم نہ ہونیا نبی غارا وچ تیرے تے میری بخشش دی دعا لے رویا میرا نبی تے تیرے تے میرے واسطے رونے دعا منگدے رہے غارا دے اندر دعا پہ منگدے نے میدان حشر دے اندر پیاسی امت واسطے حوض کوثر دا انتظام کیتا ہے جناب والا میزان تے جا کے تیرے تے میرے نام اعمال کھٹ گئے نے او پاک زبان تے دل دے اندر پڑھیا کرو جو ساڈے کھاتے وچ رکھ رہے نے پل صراط تے کھڑے ہو کے تیری تے میری سلامتی دی دعا پہ منگدے نے فرمایا بیٹی اج آیت نازل ہوئی ہے محمد کریم غمگین اپنی امت واسطے ہن چاہیدا تے سی حضرت فاطمہ کہندے نے بابا رونا چپ کر دیو لیکن جدوں حضور نے فرمایا پہلے حضور رو رہے نے حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا بھی رونا شروع ہو گئی نے رب نے فرمایا جبرائیل یا رب جلیل فرمایا جا سدرا چھڑ کے جا میرے محبوب نبی دے کول چلا جا والا سوف یعطیک ربک فترضا جا میرے محبوب نبی نو خوشخبری سنا دے سونیا من مونیا اسی تمہیں اتنا عطا کریں گے تسی راضی ہو جاؤ گے خود بھی چپ کر جاؤ اپنی بیٹی نو بھی کہو چپ کر جا تے سونیا رب آندا ہے اسی اتنا عطا کریں گے حضور رو رہے اچانک چہرے تے مسکراہٹ پھیل گئی ہے جدو چہرے تے مسکراہٹ پھیلی ہے صحابہ نے پوچھا سونیا پہلے تے رو رہے سو ہن اچانک ہنسن لگ پئے ہو فرمایا ہاں جبرائیل آیا ہے اور نے آ کے خوشخبری سنائی ہے سونیا چپ کر جا جتنا تو منگے گا اسی دے جاؤں گے صحابی نے پوچھا سونیا رب نے کیا ہے اسی عطا کریں گے تسی راضی ہو جاؤ گے دسو تے صحیح نا تسی کدوں راضی ہو گے سنو یار نبی دی محبت دے وفا تے سننا حضور فرماندے نے میں اودوں تک راضی نہیں ہونا جدوں تک میرا ایک امت بھی جہنم دے اندر ہوے گا بندہ بیمار ہے جڑا بیمار ہے وہ بھی ساری رات جاگ لگتا ہے جڑے کول بیٹھے نے وہ بھی ساری رات جاگ لگتے ہیں چوکیدار ہے ساری رات جاگ لگتا ہے پہرے دار ہے ساری رات جاگ لگتا ہے میت گھر پئی ہوئے تو ساری رات جاگ لگے حالانکہ حکم کی ہے بندہ فوت ہو گیا وہ تصویر نہ ہوئی حکم لیکن ساری رات جاگ لگتا ہے لیکن جدو یاد رب دی آوے بندہ کہے کہ اج شب برات لیلۃ القدر ہے جاگ لو کوئی نہیں جاگتا بڑی میری یہ فکر ہے بڑی میری یہ فکر ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فکر کی ہے نبی دی بیٹی ہے سارے رات عبادت کردے گزر جاندی ہے ایک سجدہ مکمل نہیں ہوندا پہلے سجدے دے اندر رات ساری گزر گئی ہے فجر دی اذان میں لال دیندے نے تے سجدے جو سر چکے کہندے نے میرا رب ایک رات اتنی لمبی بنائی آ تیری بندی فاطمہ دا سجدہ مکمل ہو جاندا اے گھر جا کے اپنی بچیاں تے بیویاں نوں دسیا کرا تاکہ انہاں دے اندر بھی تقوی طہارت آ جائے جدوں انہاں دے اندر تقوی طہارت آئے گا پھر شور تے بچیاں دے اندر آٹومیٹک تقوی طہارت آ جاندا جے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دا تقوی ہے میرے لاجپال نبی اتنی عبادت کردے نے ساری رات جاگدے عبادت کردے نے جدوں عبادت کردے نے اتنی
عبادت کرتے نے پاؤں مبارک سو جاندے نے جدو یہ منظر میرے رب نے دیکھیا یارو کائنات دیتے کوئی نبی کوئی ولی کوئی شہید کوئی ایسا بندہ موجود نہیں جنہوں رب نے کیا ہوئے سونیا تھوڑی دیر آرام کر لیا کر تھوڑی دیر عبادت کر لیا کر پر میرے نبی نے اتنی عبادت کی ہے اتنی عبادت کی ہے رب نے فرمایا سونیا ادھی رات عبادت کی کر ادھی رات آرام کر لیا کر یعنی اتنی عبادت اتنی فکر لگی ہے آپ عبادت کرتے رہے آؤ نظر آگے چلیے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی فکر کی ہے یا شام کی ہے حضور فرماندے نے جو کچھ میرے رب نے میرے سینے دے اندر رکھیا ہے وہ میں سارا ابو بکر دے سینے دے اندر رکھ دیتا ہے خلیفۃ المسلمین نے راستہ نے نبی نے یارو اتنی شان ہون دے باوجود ویکھیا درخت دے اوتے ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھل کھا رہا ہے انہوں مخاطب کر کے کہندے نے کاش میں بھی پرندہ ہوندا تیری طرح موج مستی کردا جدوں مر جاندا تے نہ کوئی حساب و کتاب ہوندا نہ کوئی سوال و کتاب ہوندا تو تے نام مستی کر رہا ہے کہندے پوچھیا نہیں جائے گا جو کھا کے چلا جائے گا کاش ابو بکر بھی پرندہ ہوندا تے کوئی حساب و کتاب نہ ہوندا شان اتنی ہے رب نے فرمایا کہ محبوب نبی نے فرمایا میں سارے دے احسان چکا دیتے نے سوائے ابو بکر دے احسان کا قیامت دن اللہ تعالیٰ چکائے گا شان کا یہ مقام ہے یہ منظر ہے لیکن فکر آخر دے کتنی لگی ہے دوسرے خلیفہ نے حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نے شان کتنی ہے حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تھے میرے بعد عمر نبی ہوتا لیکن شان مقام و مرتبہ کی ہے آپ جا رہے ہیں راستے کے اندر ایک مائی مل گئی ہے مائی کہنی ہے امیر المومنین اس زمین نے میری دہی کھا لئی ہے دہی پی لئی ہے زمین نو کہو کہ میری دہی واپس کرے حضرت فاروق اعظم فرماتے نے ماں ایک کدوں گل سن دی ہے عثمان نے کیا اگر بچیا تیری گل نہیں سن دی میرا حکومت کا دے واسطے کرنا چھڑ دینا مائی جدو آڑ گئی ہے حضرت امیر المومنین نے ایڑی ماری ہے شاہ محقق عبداللہ محدث دیر بھی لکھتے ہیں جدو ٹھوٹ ماریا زمین نو کیا مائی آڑ گئی ہے دہی واپس کر دے مائی آڑ گئی ہے دہی واپس کر دے جدو دہی اگلی ہے نا زمین سوچے فکر بیٹھو مائی کہنے لگے مائی اتنی نہیں نہیں جتنی تیری ایسی بہتی نہ لینا بھی کل کر دے عمر نو کچھ نہ ہو جائے فکر بیٹھو تے مقام دیکھو آپ رات نو گشت کرتے پے نے گشت کردیا سول کپڑے دے اندر وہ نہیں جڑی شانہ آپ سول کپڑے دے اندر جا رہے ہیں کوئی پروٹوکول نہیں کوئی نال نہیں گشت کردیا ایک جھونپڑی دے کولوں لنگے نے ایک بڑیا خاتون اونچی اونچی گلاں پہ کرتی ہے میں نہیں جانتی عمر کون ہے میں کل قیامت دے دن رسول اللہ دے دربار دے اندر عمر دی شکایت لاواں گا عمر کبھی میری جھونپڑی دے اندر نہیں آیا کبھی میری خبر گیرے نہیں گئی تھی حضرت عمر سنیا جس وقت کب کا بیکاری ہو گئی ہے اندر گئے نے اندر جا کے سلام کیتا ہے تے کہندے نے ماں عمر نو کی پتہ ہے کہ جھونپڑی دے اندر کون رہندی ہے کہن لگی اگر عمر نو نہیں پتہ کہ کون رہندا ہے کتے کون رہندا خبر گیری نہیں کر سکتا پھر حکومت چھڈ دے اونوں دے دے جڑے لوگاں دی خبر گیری کر سکدا ہے ارے ایک ظالمانوں کون بچے کہ عوام دے حقوق کی نے یہ سارے لٹ مار کیتے جا رہے ہیں عوام بھوکی تے پیاسی مرتی جا رہی ہے خود کشیاں کرن تے مجبور ہو گئی ہے لیکن اس ماہ مقدس کے اندر بھی اتنی ریکارڈ غربت ہے اتنی مہنگائی ہے لیکن کون بچے تسی بھی ہم جناب والا تسی ساڈی پارٹی دے بارے نہ بولیا کرو میں کہ الحمدللہ میری تے پارٹی کوئی نہیں کو پارٹی ہے جڑی محمد رسول اللہ یہ سیاست نال میرا کوئی تعلق نہیں کہ میں کوئی پریشانی ہوا ہے کسی سیاسی جماعت نال تعلق نہیں خواہ دینی ہوئے مذہبی ہوئے یا سیاسی ہوئے کوئی تعلق میرا نہیں میرا ایک کو تعلق ہے جڑا بھی حضور دی گل کرے گا جڑے حضور دے دین دی گل کرے گا میری وہی پارٹی ہے میں عرض کی کر رہا حضرت فاروق اعظم نے پوچھا اما ہن اگر کدھر پھلدا چکدا عمر تیرے کول آ جاوے تے راضی نہ ویندا کی بنے گا یا امیر المومنین
وقت کا خلیفہ ہے تے آندا ہے ماں دسنا اگر عمر آ جائے تیرے کول آ جائے تے پھر راضی نامے دا بھی تے کوئی دسنا ہن بڈھی ماں کہندی ہے اگر میرے کول عمر آوے تے میں پہلی گل دے او دے نال راضی نامہ نہیں کرنا اگر راضی نامہ نہیں کران گے تے پہلے معافی منگے گا پھر 5 دینار لواں گے پھر راضی نامہ کران گے امیر المومنین آندے نے اگر وہ ساری شرطاں پوریاں کر لاوے تے کیا او دے نال راضی ہو جاواں گے کہن لگے راضی ہو جاواں گے پوچھا کل قیامت دے دن پھر رسول اللہ دے دربار دے اندر شکایت نہیں نہ لاویں گے کہن لگے نہیں لاواں گے اتنی دیر ہوئی ہے میرے پاک نبی دی امت دا مفتی حضرت عبداللہ بن مسعود آئے نے حضرت علی شیر خدا آئے نے میرے نبی دا ویر سنی نہ دا پیر او آئے نے حضرت علی نے آگے کیا السلام علیکم یا امیر المومنین جدو آواز دیتی ہے تے بڈھی کم گئی ہے لگتا ہے تے امیر المومنین عمر ہے یار کیسا منظر ہے کیسی حکومت ہے کیسے مدینے دا پہ دوسرا حاکم ہے کی ہویا ہے آپ جدو اندر آئے نے تے کہندے نے امیر المومنین اتھے ذرا سین تے کر دینا انگوٹھا لا دینا اپنی اس جو نبوت ہے اے دا جناب والا انگوٹھی ہے ایدی مہر تے لا دینا سن کوئی ضروری کام نے آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود تو بھی بھیجا مولا علی تو بھی بھیجا ذرا میں اپنا مقدمہ تے حل کر لین دینا آپ بیٹھے نے جدو بیٹھے نے تے مائی نو کہندے نے مائی اے 5 دینار لا لے میں عمر میں تیرے کولوں معافی منگنا جڑا تیرے کول پہلے نہیں آ سکیا ہن 5 دینار بھی لا لے میری معافی قبول کر لے تو راضی نامہ بھی کر لے سبحان اللہ کہن لگی اے گواہ کیوں بھالے جے میں تو بھی من جانا سی انہوں نے کہا بھائی گواہ اس واسطے بھائی نے جس کو کل قیامت والے دن شکایت لائیں تو میں اپنے گواہ سے پیش کر سکتا فکر آخرت حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سوری حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ نے حضرت عثمان غنی جدو بھی قبرستان دے اندر گزرتے نے آپ دی داڑھی مبارک آنسو نال تار ہو جاندی آج تسی تے میں بھی قبرستان دے اندر کتنی میری جانے ہیں نہ کوئی خوف آندا ہے نہ کوئی منظر آندا ہے نہ موت یاد آندی ہے میں تے کیا کہ نہیں تھک میں کہ قبرستان دے اندر ہنسیا نہ کرو قبرستان دے اندر سیاست چھیڑ کے نہ بیٹھ جایا کرو قبرستان دے اندر ایک کام ہے یا جنازہ پڑھیا کرو یا مرن والے واسطے بخشش دی دعا منگیا کرو یا پھر ذکر اللہ کیتا کرو لیکن